سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عوام کی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انیلا سلیمان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے موجودہ حکومت کی کارکردگی پر، اپوزیشن کے کردار پر اور عوام کے مسائل پر۔ ناظرین، عوام کے وہ مسائل جو اب تک کی موجودہ حکومت حل کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے، اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ کرنل رضا، سیکرٹری اطلاعات ساؤتھ ریجن کے پی۔ السلام علیکم سر۔ تھینک یو ویری مچ۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ 2.5 سال آپ کی جو ہے نا گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں، سب سے پہلے اپنا اوور ویو دیجیے گا کہ آپ لوگوں کی ان 2.5 سالوں میں کتنی کارکردگی رہی ہے؟ انیلا، بات یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ملٹی ڈائریکشنل چیلنجز تھے، تو اس میں ان چیلنجز کے اوپر قابو پانے کے لیے پراپر ایک عمران خان صاحب نے پلاننگ کی ہے، اور ہماری اچیومنٹس ان 2.5 سالوں میں اتنی ہے کہ اگر میں گننا شروع کر دوں تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ تو اس میں جو میجر ہے، موٹی موٹی جو چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو چیز تھی وہ تھی اکنامک ریوائول۔ جب ہم نے حکومت سنبھالی اس وقت تمام ادارے تنزلی کا شکار تھے، اکانومی ہماری بالکل ڈسٹرائڈ تھی، اور ایکسٹرنل انٹرنل پریشرز بھی تھے، اور بہت ساری ایشوز تھے۔ تو عمران خان صاحب نے ان چیزوں کو پرائرٹائز کیا، اور سب سے پہلے چونکہ اکانومی ایک مین ایک بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے، تو سب سے پہلے فوکس عمران خان صاحب نے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے اوپر فوکس دیا، جس کے لیے انہوں نے ایک اکنامک ٹیم بنائی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مختلف ممالک کے دورے کیے، اکانومی کو ریوائیو کیا، اس پہ ڈیفر پیمنٹ پہ آئل باقی ممالک سے لیا، اور IMF کے ساتھ انہوں نے پراپر معاہدے کیے، اور جو ہمارے لون سے قرضے تھے ان کو ریشیڈول کیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں جو ہماری اکنامک ٹیم تھی انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، تو اکنامک ٹیم کو چینج کیا گیا۔ تو یہ سب سے بڑی جو پازیٹیو چیز تھی کہ اکانومی کو عمران خان صاحب نے ریوائیو کیا۔ اور اس کے بعد جو سب سے جو میں کہتا ہوں کہ جو پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہم نے حاصل کیا، وہ تھا کہ جو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز ہیں، جن کو ہم فاٹا کہتے تھے، تو ٹرائبل ایجنسیز جن کو پہلے ہم کہتے ہوتے تھے، ان کو ہم سٹریم لائن میں لے آئے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی عمران خان صاحب کی۔ اس کے لیے قانون سازی کی ہے۔ یہ بہت مشکل کام تھا، کیونکہ وہ ان کا جو پاکستان کے ساتھ الحاق بھی اس کنڈیشن پہ تھا کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہیں گے، ہمارے اپنے رولز ہوں گے، تو ان سے پراپر باہمی مشاورت کر کے ان کو مین پولیٹیکل اس میں لے کر آئے۔ اور ابھی ریسنٹلی وہاں پہ پیسفلی الیکشنز کنڈکٹ ہوئے، ان کے پراپر MNAs ہیں، MPAs ہیں، اور ان کی پراپر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، جس طرح پولیس ہے، DC EC، ان کو پراپر ہم ایک اس پہ اسٹریم میں، مین اسٹریم میں ہم لے کر آ گئے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو کرونا کا ایشو چل رہا تھا، کرونا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آئی ہوئی تھی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا ہمارے اوپر کہ ہماری جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھی، اسپیشلی جو لاک ڈاؤن کا کنسیپٹ عمران خان صاحب نے دیا، وہ پوری دنیا نے سراہا، اور دنیا حیران تھی کہ پاکستان نے کرونا کے اوپر کیسے قابو پا لیا۔ تو یہ بھی ہماری بہت بڑی اس میں اچیومنٹ تھی۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ جو ہمارے جو تابحال ادارے تھے، کیونکہ پچھلے گورنمنٹس نے کوئی ایسا ادارہ نہیں چھوڑا جو اس میں ہو، پرافٹ میں ہو۔ جو آپ PI کی ایگزامپل لے لیں، آپ ریلوے کو لے لیں، آپ پولیس ریفارمز کو دیکھ کے، FPR کو دیکھ کے، کسٹم کو دیکھ کے، آپ ہیلتھ سسٹم کو آپ دیکھتی، تو انہیں ہر ایک چیز۔ لیکن رضا صاحب، میں آپ سے یہاں بھی ایک بات اور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے دور حکومت میں، ٹھیک ہے، انفلیشن ریٹ جو ہے نا وہ ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے، چاہے وہ آٹا ہو، پیٹرول ہو، گیس ہو، بجلی ہو، سب کچھ۔ ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے، انفلیشن ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی گورنمنٹ نے کوئی اقدامات کیے؟ اصل میں انیلا بات یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی تھی، اور جو پچھلی ہماری گورنمنٹس گزری ہیں
انہوں نے ہماری پاکستان کی عوام کی ایک سائیکی ہے. وہ سائیکی یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ فارن ریزرو کتنے ہو گئے ہیں یا پاکستان کے اوپر جو لونز ہیں وہ کتنے ہو گئے ہیں یا جو جی ڈی پی وہ گروتھ ریٹس ہے وہ کتنا ہے یا اس طرح کی چیزیں. وہ ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے اس کے اوپر. ان کا جو مین کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کو آٹا سستا ملے, ان کو چینی سستی ملے, ان کو میڈیسن سستی ملے. لیکن سر میں مانتی ہوں سر, لیکن ایک بار سبسڈی والا آٹا ہمارا مارکیٹ میں آیا 860 روپے والا جو تھا, ٹھیک ہے, لیکن مارکیٹس میں وہ آٹا کہیں بھی موجود نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ مجھے میری بات کمپلیٹ کرنے دیں. جی بالکل, میں آپ کو بالکل اس بات کا جواب دوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری عوام کی سائیکی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کوئی کنسرن نہیں باہر کیا ہو رہا ہے, فارن ریمیٹنس کتنے آ رہے ہیں یا ڈالرز کتنے کا ہو گیا ہے, یا ان کا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو یوٹیلیٹی آئٹمز ہیں وہ سستے داموں میں ملیں. ابھی اس سائیکی کو جو پچھلی ہماری گورنمنٹ تھی انہوں نے اس سائیکی کے ساتھ کھیلا, اس سائیکی کو کیش کیا. انہوں نے سبسڈی دی ہر ایک چیز کے اوپر, عوام کو انہوں نے انفلیشن کو قابو میں رکھا آرٹیفیشلی, ہر ایک چیز کو, ڈالر کو ایون کہ انہوں نے آرٹیفیشلی قابو میں رکھا, اور وہ لونز پہ لونز لیتے گئے, عوام کو یہاں پہ ریلیف دے رہے تھے, اور وہی ریلیف ادھر سے عوام کو ٹیکہ IMF کے تھرو لگاتے ہوتے تھے. وہاں سے قرضے لیے, یہاں سے وائٹ کر کے باہر بھیج دیے, باہر انہوں نے اپارٹمنٹس لے لیے, اور عوام کو انہوں نے اس طرح آرٹیفیشل ایک ریلیف دیا. اور اس کی وجہ سے ہمارے جو پاکستان کے اوپر جو قرضے چڑھے ہیں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن سر اب جب ہم آ گئے عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ جو آرٹیفیشل بوسٹ انہوں نے دیا ہوتا وہ ہم نہیں دیں گے. آپ نے دیکھا کہ ڈالر کو جو انہوں نے آرٹیفیشل بوسٹ دیا ہوتا, ہم نے کہا ہم آرٹیفیشل بوسٹ نہیں دیں گے, ڈالر اوپر چڑھتا گیا, ایک لیول تک آ کے بھی کنٹرول ہو گیا. اسی طرح باقی جو سبسڈیز ہیں وہ انہوں نے دی تھی, عمران خان نے کہا جہاں پہ ضروری سمجھا جائے گا ہم دیں گے, مگر اس طرح نہیں ہے جس طرح آرٹیفیشلی انہوں نے ایک بوسٹ دیا. دوسری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام جو ہوتی ہے نا اس کو ان سب مسئلوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اس کا جو عوام کا مین مسئلہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے مہنگائی. ان کو آٹا چاہیے, چینی چاہیے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے, کیا آپ لوگ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے؟ جی ہم کر رہے ہیں, اس کو انشاءاللہ کنٹرول کریں گے. دیکھیں ایک چیز آپ یاد رکھیے گا کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, ابھی یہ جو کرونا کا ایشو چلا ہے جس میں سپلائی جو ہماری تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی, باہر سے چیزیں آنا کم ہو گئی تھی, تو ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی تھی, تو وہ چیز پائل اپ ہو رہی تھی. دوسری بات یہ کہ یہ جو کرنٹ یہ جو انفلیشن ریٹ ہے, ہم مانتے ہیں کہ اب مہنگائی تھوڑی سی اوپر چلی گئی ہے, بٹ آپ کو اگر یاد ہوگا عمران خان صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, انیشل 2 سے 3 سال جو ہیں وہ ٹف ہوں گے, ہم نے اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے, وہ ٹف ہوں گے, آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, عوام نے میرا ساتھ دینا ہے, تو انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہیں یہ مہنگائی یہ اوپر گئی ہے, انشاءاللہ یہ نیچے آئے گی. درمیان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹماٹر اور باقی جو سبزیوں کے ریٹ سے اوپر چلے گئے تھے, مگر بعد میں درمیان میں نیچے بھی آ گئے. تو عمران خان صاحب کی ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب کرونا کا ایشو ہوا ہے, کرونا کے ایشو میں عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ جو فکر تھی وہ غریب عوام کی تھی. انہوں نے احساس پروگرام جو شروع کیا ہے وہ صرف غریب عوام کے لیے شروع کیا تھا انہوں نے, جس میں انہوں نے 160 بلین انہوں نے 1 ارب 60 کروڑ روپیہ انہوں نے غریبوں میں تقسیم کیا. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو اس چیز کا تدارک ہے کہ غریب جو ہے وہ اس کو جتنا ہم ریلیف دے سکتے ہیں دے دیں. آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے غریبوں کے لیے جو شیلٹر ہوم بنائے, انہوں نے لنگر خانے بنائے, انہوں نے, یہ غریب عوام کے لیے ہے. عمران خان صاحب کو اس چیز کا تدارک ہے, یعنی وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو. انشاءاللہ یہ مہنگائی نیچے آئے گی, اب چیزیں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. اللہ کرے رضا صاحب جیسا آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی نیچے آئے, اللہ کرے ہم لوگوں کو, ہماری جو عوام ہے ان کو بھی سکون ملے. ذرا اس کے ساتھ ساتھ رضا صاحب ایک بات بتائیے گا کہ APC اجلاس کے بعد اپوزیشن کی حکمت عملی کو ناکام بنانے کے لیے آپ لوگوں نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں میں تو اس کو APC نہیں بولوں گا, آل پارٹیز کانفرنس. اس میں دیکھیں پارٹیز کون سی ہیں, پہلے آپ یہ بتائیں. یہ دیکھیں اس میں نون لیگ ہے, اس میں پیپلز پارٹی ہے, JUI ہے, باقی جو وہ پارٹیز ہیں جس طرح ANP جن کے 1 آدھ سیٹ ہے,
اس میں جو میجر پارٹیز ہیں، لائک جو رولنگ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ اس میں شامل نہیں ہے، اس میں کاف لیگ اس میں شامل نہیں ہے، MQM اس میں شامل نہیں ہے، جماعت اسلامی اس میں شامل نہیں ہے، تو ان کو پتہ ہے. تو یہ تو میں ان کو آل پارٹیز کانفرنس نہیں، یہ تو میں کہوں گا ABM ابو بچاؤ مہم ہے، یہ موومنٹ ہے، ٹھیک ہے. ان کو پیپلز پارٹی نے زرداری صاحب کو بچانا ہے اور نون لیگ نے نواز شریف صاحب کو بچانا ہے. تو ان سے ہمیں دیکھیں، ہمیں کوئی حکمت عملی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، کئی APCs ہوئی ہیں اس سے پہلے. انہوں نے پہلے پریشرائز کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیئرمین سینٹ کو انہوں نے چینج کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد بلاول نے ٹرین مارچ کیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیا ہے. اس کے بعد پھر ادھر آ کے دھرنا دیا ہے، اور وہ دھرنا 2-3 ہفتے جاری رہا اور خود ہی پر وائنڈ اپ کر کے چلے گئے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں. ہمیں کوئی پالیسی بنانے کی ضرورت نہیں. ہماری جو پالیسی ہے، گورنمنٹ کی پالیسی ہے، ہم امپرومنٹ کی طرف جا رہی ہے، اور یہ ان کی موت ہے. یہ صرف یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں. یہ اتنی کنفیوز ہیں کہ جب یہ APC ان کی ادھر ہوئی اور اسلام آباد میں ہو رہی تھی، اتنی کنفیوز ہیں کہ بلاول کی تقریر فضل الرحمان پڑھ رہے تھے، فضل الرحمان کی تقریر بلاول پڑھ رہے تھے، فضل الرحمان بیچ میں اٹھ کے چلے گئے، ناراض ہو گئے. تو یہ تو کنفیوژن ہے، کیونکہ ان کے مفادات الگ ہیں. انہوں نے اور کچھ نہیں کرنا. ان کو ایک ایشو چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ورکر ان کے مایوس ہو چکے ہیں. ورکرز کو یہ بار بار یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم ابھی حکومت کو گرا رہے ہیں، حکومت جا رہی ہے. ان کو یہ جھوٹا دلاسا دے رہے ہیں. یہ صرف اپنے ورکرز کو ایکٹیو رکھنے کے لیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کریں گے، ہم استعفی دیں گے، ہم حکومت کو چلتا کرنے دیں گے. انہوں نے کہا کہ -1 ہو رہا ہے، عمران خان جا رہے ہیں. اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم لا رہے ہیں. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جاوید لطیف صاحب. السلام علیکم سر. سر، جب آپ لوگ حکومت میں تھے تو اپوزیشن والے آپ لوگوں سے استعفیٰ مانگتے تھے، تب آپ لوگوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا. تو آج جب آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ PTI والے آپ لوگوں کو استعفیٰ دیں گے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے کہ ہمارا اور ان کا موازنہ کرنا ہی غلط ہے. اس لیے کہ اگر تو انہوں نے 2-2.5 سالوں میں کوئی گورننس، کوئی پاکستان کی تعمیر و ترقی، کوئی عوامی ریلیف کا کام، کوئی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، دنیا پاکستان کو برا بھلا کہہ رہی ہے، تنہا ہو گیا پاکستان، ان سب کے ہوتے ہوئے اگر آپ موازنہ ہم سے کریں گے تو ہمارے دور میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بجلی نہیں تھی، پاکستان کے اندر دہشت گردی تھی. ہم پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے ہم نے لگائے، ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، ہم CPEC لے کے آئے، ہم نے مہنگائی کو کسی حد تک کنٹرول میں رکھا، ہم نے کسی حد تک بے روزگاری کو نہ بڑھنے دیا. تو اس کے باوجود آپ یہ سوچتے ہیں، ہم تو خود سے کوئی جماعت جو ہے مطالبہ نہیں کر رہی، نہ APC مطالبہ کر رہی ہے، یہ مطالبہ تو عوام کر رہے ہیں ان سے. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ عوامی ایک ریلا ہے جو آپ کو اگلے دنوں میں نظر آئے گا. ہر چوک چوراہے میں اس کو گھر جانا چاہیے تاکہ پاکستان کی بھلائی ہو. جاوید صاحب، عوام کا جو مین مسئلہ ہے نا، وہ مہنگائی کا ہے. اگر مہنگائی کا زور ٹوٹ جاتا ہے تو کیا آپ لوگوں نے جو پلان بنایا ہے دھرنوں کا، وہ ختم کر دیں گے آپ لوگ؟ میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ چلیں، یہ جس طرح بھی لوگ آئے وہ اپنی جگہ، لائے گئے وہ بھی اپنی جگہ. 2 چیزیں کر دیں، مہنگائی اپنی جگہ لے آئیں. 2018 کی جو مہنگائی تھی، بے روزگاری، معیشت اسی سٹیج پہ لے آئیں، مقبوضہ کشمیر اسی سٹیج پہ لے آئیں، اور دنیا میں جو پاکستان آج تنہا ہے اسی جگہ لے آئیں جو جب اس کی دنیا میں پذیرائی تھی، اور ڈالر کی قیمت اسی جگہ لے آئیں. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، ہم باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ہم نکلیں گے. چاہے ہمیں گرفتار کر لیں، جو بھی چاہیں وہ کر لیں انتقامی کارروائیاں، مگر کم از کم عوامی ریلیف اور ریاست کو تو ہم داؤ پہ نہیں لگنے دیں گے. وزیر اعظم عمران خان بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ آپ لوگ NRO مانگ رہے ہیں. جاوید صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں میں سے NRO مانگ کون رہا ہے؟ پہلے بات تو یہ بتائے کوئی کہ NRO دینے کی ان میں ہمت ہے کسی کو؟ NRO دیتا کون ہے؟ جرات کریں بتائیں.
اور تیسرا NRO ان سے مانگ کون رہا ہے اس کا نام بتائیں. خدا کا خوف کریں. جن کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے, جن کے ہاتھ میں صرف نیب ہے, نیب کے علاوہ پورے پاکستان میں حکومت تو کوئی اور کر رہا ہے, ان کو تو حکومت بھی نہیں ہے, تو ان سے کون NRO مانگے گا. جاوید صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا. رضا صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب بار بار ایک بات کہتے ہیں, بار بار سنا ہم لوگوں نے کہ کہتے ہیں کہ NRO نہیں دوں گا. سوال اب میرا یہ ہے کہ NRO اپوزیشن میں سے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے مانگ کون رہا ہے؟ اچھا, تو میں یہ کہوں گا کہ کون نہیں مانگ رہا, سارے مانگ رہے ہیں. اس میں مینلی جو نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی, جن کے کیسز ہیں وہ سارے NRO مانگ رہے ہیں. یہ سارے ابھی انہوں نے سر کبھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ میڈیا ٹاک میں کسی نے آ کے کہا ہو کہ ہمیں NRO دو, وہ تو کہتے ہیں ہم NRO مانگ ہی نہیں رہے. جی, یہ جب FATF جو بل پاس ہو رہے تھے اس میں انہوں نے جو اپنی ڈیمانڈز رکھی تھی, وہ تو ہمارے جو شبلی فراز صاحب ہیں, انفارمیشن منسٹر ہیں, انہوں نے بھی چیز دکھائی تھی کہ بھئی یہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ بھئی یہ آپ یہ ختم کریں, نیب کو ختم کریں, فلاں کریں, تب ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. یہ تو اصل میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں NRO نہیں دوں گا, میری چاہے حکومت چلی جائے, میری چاہے جان چلی جائے, بٹ میں NRO نہیں دوں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 22 سال جدوجہد کی ہے, مینلی صرف 2 چیزوں کے اوپر, ایک کرپشن کے خلاف اور دوسرا احتساب کے خلاف. اب جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو اب اگر ہم بھی NRO ان کو دے دیں تو پھر تو ہم میں اور باقی میں فرق کیا رہ گیا. تو عمران خان صاحب نے اصل میں یہ پھنس گئے ہیں, پھنس اس طرح گئے ہیں کہ یہ تو ان کو تو وہم گمان بھی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب آئیں گے. یہ تو 5 سال نون لیگ, 5 سال پیپل پارٹی, پھر نون لیگ, پھر پیپلز پارٹی, تو انہوں نے یہ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بھئی جب آپ کی گورنمنٹ آئے گی آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا, جب ان کی گورنمنٹ آئے گی تو نون لیگ نے کچھ نہیں کہنا. تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے انہوں نے یہ جتنے بھی کیسز بنے ہیں یہ سارے انہی کی آپس کے بنے ہوئے کیسز ہیں. اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے کہا جی آپ کرپشن کریں, آپ جو بھی کریں, ہم کیس بنائیں گے. اب جب کیس کورٹ میں جاتا ہے وہ اس کی جو دیکھے جج جو فیصلہ دیتا ہے وہ تو ایویڈنس کے اوپر دیتا ہے نا, وہ تو جو IU انویسٹیگیٹ کرتا ہے, جو پروف دیتا ہے, جو ثبوت دیتا ہے, اس کے اوپر جج نے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ ویک پروزیکیوشن, ویک انویسٹیگیشن, یہ سارا کیس کو ویک بنا دیتے تھے کہ وہ آگے سے بری ہو کے اس طرح کی وکٹری کا نشان بنا کے آ جاتے تھے. کئی ایسے کیسز, یہ جو حدیبیہ پیپر مل والا کیس ہے, یہ تو دس واز مدر آف آل دی منی لانڈرنگ, یہ انہوں نے کلوز کیا. زرداری صاحب کے کیسز کلوز ہو گئے. تو انہوں نے دکھاوے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر کیسز بنائے تھے, بٹ ان کی بیڈ لک یہ تھی, ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ عمران خان صاحب نے بھی آ جانا ہے. اب جب ہم آ گئے, ہم نے کہا جی وہ کیسز اب آلریڈی چل رہے ہیں, ابھی ہم نے کہا جی پراپر اس کی انویسٹیگیشن, پراپر اس کی پروف, پراپر ثبوت دے دیں. اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ کیسز تو بھی پراپر ان کی چلنے شروع ہو گئے. تو یہ ابھی کہتے ہیں کہ جناب پہلے یہ کرپشن کرتے ہیں, پھر جب یہ پکڑے جاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں ہمیں NRO دے دو, پھر ہم باہر چلے جاتے ہیں 10 سال کے لیے, پھر آتے ہیں, پھر کرپشن کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی اب جب ہم پکڑے جائیں ہمیں NRO دے دو. سر باہر بھی تو رضا صاحب آپ لوگوں نے بھیجا نا, وہ نہیں جا سکتے تھے نا, باہر بھی تو آپ لوگوں نے بھیجا. میاں صاحب کو باہر بھیجنے والے آپ لوگ خود تھے. اب جب وہ باہر جا کے سیاست کر رہے ہیں اس پہ بھی مسئلہ پھر آپ لوگوں کی حکومت کو ہے. نہیں, ہم نے نہیں بھیجا. دیکھیے میرے بات سنیں, عمران خان صاحب کا بڑا کلیئر سٹینڈ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ان کو یہ کہا تھا کہ بھئی آپ 7 ارب روپے کی شورٹ بانڈ آپ ڈپازٹ کریں تب ہم آپ کو جانے دیں گے. 7 ارب. وہ پھر لاہور ہائی کورٹ نے وہ چیز ختم کر دی ہے. انہوں نے کہا جی آپ 4 ہفتے کے لیے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. یاسمین راشد جو ہے نا, انہوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کی ہے. رپورٹس تو ان کے پاس آتی تھی نا, وہی آگے میسج کنوے کرتی تھی کہ سب ٹھیک ہے, اور جو بھی ہوا پھر وہ باہر چلے گئے. اب وہ وہاں پہ بیٹھ کے, لندن میں بیٹھ کے وہ وہاں سے سیاست کر رہے ہیں. بس یہی تو ہماری بدقسمتی ہے. یہ بدقسمتی کہ عمران خان صاحب نے, چونکہ وہ انہوں نے کورٹ میں جا کے عدالت میں انہوں نے شورٹی دی تھی, ضامن بنے تھے. شہباز شریف خود ضامن بنے, نواز شریف نے خود لکھ کے دیا ہے کہ جی میں 4 ہفتے کے بعد میں آ جاؤں گا, میں ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہا ہوں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کی ٹریٹمنٹ تو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ پلیٹلیٹس ان کے کوئی 50-60 پہ پہنچ گئے تھے, لندن پہنچتے ساتھ ہی کوئی انہوں نے جو ٹیسٹ کیے وہ 1.5 لاکھ پہ پہنچ گئے تھے.
تو اگر کوئی بندہ واقعی بیمار تھا تو ادھر سے جاتے ساتھ ہی وہ ایک دن بھی ہاسپٹلائز نہیں ہوئے, ایک دن بھی وہاں پہ ہاسپٹل سے انہوں نے ٹریٹمنٹ نہیں لی. بھائی یہ کیسی بیماری ہے؟ یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں 3 ہارٹ اٹیک سے اچانک ہو گئے, فلاں ہو گئے, اور روزانہ کوئی نہ کوئی بیماری نکل آتی تھی جی. ابھی وہاں پہ جا کے وہ جناب ماشاءاللہ اللہ ان کو لمبی عمر دے, وہاں پہ جا کے ایک دن بھی وہ ہاسپٹلائز نہیں ہوئے. ابھی ان کا بیان یہی ہے کہ وہ جب ٹھیک ہوں گے تب آئیں گے. بھئی وہ کب ٹھیک ہوں گے؟ ابھی وہ اس سٹیج پہ ہیں, اس عمر کے اس سٹیج پہ ہیں کہ کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے. رضا صاحب اس کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر ادھر ہی بیٹھے رہیں گے جب تک کمپلیٹ ٹھیک نہیں ہوں گے. تو جہاں تک NRO کا تعلق ہے, یہ جو APC ہوئی ہے یہ سارا کیا ہے؟ یہ صرف پریشرائز کرنے کے لیے, عمران خان صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ جب NRO دیں گے تو ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے, جب آپ NRO نہیں دیں گے ہم یہ پھر کرتے رہیں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی. اب یہ کرونا ایشو ہے نا, کرونا ایشو دوبارہ پوری دنیا میں دوبارہ شروع ہو رہا ہے. انہوں نے جلسوں کا اعلان شروع کر دیا, کبھی کدھر جلسوں کا انہوں نے پراپر پروگرام بنا دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جلسے جب لوگ آئیں گے تو کیا وہ انفیکٹ نہیں ہوں گے کرونا سے؟ کیا جب کرونا نہیں پھیلے گا اس میں ان کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے کہ لوگ چاہے مرے چاہے جیے, کوئی فکر نہیں. ان کو صرف یہ کہ حکومت کو پریشرائز کرے. اب آج کے دن انہوں نے اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانا چاہ رہے ہیں کہ آج کے دن سٹاک مارکیٹ 2400 پوائنٹس گر گئی ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو صرف اگر پرواہ ہے کہ بھئی ہمیں نہ چھیڑا جائے. بھئی ہم کیسے نہ چھیڑیں؟ آپ نے لانچوں میں آپ پیسے لے کر گئے, آپ جعلی اکاؤنٹس آپ نے کھولے, آپ نے اربوں روپے کے ریڑے والے, ٹانگے والے, دودھ والے, ہر ایک کے اس میں لاکھوں روپے, کروڑوں روپے, اربوں روپے آپ ٹرانسفر کیے ہیں. پھر جا کے آپ ماڈلز کے تھرو آپ پیسے باہر لے کے جاتے رہے, TTs کے تھرو آپ پیسے باہر لے کے جاتے رہے. آپ کے جو نوکر ہیں ان کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے نکل رہے ہیں. ہم کیا کریں؟ ہم تو احتساب کریں گے. لوٹو اور پیسہ عمران خان صاحب نے کہا کہ واپس آئے گا. اللہ کرے سر, ابھی تک سننے میں آ رہا ہے کہ واپس آئے گا, لیکن ابھی تک اس کے اگینسٹ کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. اپوزیشن والے باہر بھاگ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, سیاست شروع کر دیتے ہیں. خیر یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے سر, لیکن میری ایک بات سنیں. دیکھیں بات یہ ہوتی کہ پرائم منسٹر نے تو ان کو پنش نہیں کرنا نا. پرائم منسٹر صاحب نے تو جو ان کو اگر پنش کرنا ہے تو کورٹس نے کرنا ہے. ابھی جس طرح نواز شریف کو سزا ہوئی ہے, نواز شریف کو سزا ان کی اپنی گورنمنٹ بھی ہوئی ہے. ان کی گورنمنٹ تھی جب نواز شریف کنوکٹ ہوئے, ان کی گورنمنٹ تھی جب نواز شریف گرفتار ہوئے. تو جو سزا دینی ہے وہ عدالت نے دینی ہے. اب عدالتی نظام ہمارا اس میں انشاءاللہ امپرومنٹ آئے گی. ابھی جو بھی چیز ہے, ابھی کتنے لوگ ضمانت پہ ہیں؟ آپ پیپلز پارٹی سے شروع کریں. زرداری صاحب ضمانت پر ہیں, شرجیل میمن ضمانت پر ہے, اس کے بعد ڈاکٹر عاصم ضمانت پر ہیں, فریال تلپور ضمانت پہ ہیں, وہ اسپیکر ان کا جو وہ دورانی صاحب ہے کیا وہ ضمانت پر ہیں. اس طرح کے کافی سارے, خورشید شاہ تو ابھی نکلنے کے پر تھول رہے ہیں. اس طرح ادھر آ جائیں, نواز شریف ضمانت پر ہے, مریم ضمانت پر ہے, صفدر ضمانت پر ہے, اس کے بعد شہباز شریف پہلے ضمانت پر تھے, ابھی اندر گئے, ان کے بیٹے جو ہیں وہ باہر چلے گئے, اسحاق ڈار پاکستان آ ہی نہیں رہے, سعد رفیق کو آپ دیکھیں, سلمان رفیق کو آپ دیکھیں. آپ ان کی اتنی لمبی لسٹ ہے کیونکہ ان سب نے کرپشن کی ہوئی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو کرپشن کی ہے وہ بس اب معاف کر دیں. بھئی ہم کیسے معاف کر دیں؟ ہم تو انشاءاللہ احتساب کریں گے, اور یہ ہمارا انشاءاللہ قوم سے وعدہ ہے, عمران خان کا بھی وعدہ ہے کہ انشاءاللہ NRO کسی صورت نہیں دیں گے. رضا صاحب, بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں, اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بلدیاتی انتخابات یہ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ہوں گے. تو بلدیاتی انتخابات کا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی تیاری ہوتی ہے جنرل الیکشنز کے لیے. جب اگر آپ بلدیاتی انتخابات میں آپ لیڈ لے جاتے ہیں تو ایک جنرل ایک امپریشن جاتا ہے کہ آپ کا ووٹ بینک ہے, اور وہ جنرل الیکشن میں بھی آپ کو وہ کام آئے گا. اب آتے ہیں کہ ہماری تیاری کیا ہے. ہم انشاءاللہ جس طرح حکومت چلا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, ہم تھوڑی بہت مہنگائی ہے, ہم اس بات کو مانتے ہیں, یہ ٹیمپریری ہے, انشاءاللہ یہ نیچے آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک ویژن ہے کہ جب آپ ایک ٹارگٹ کے, آپ کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, جب اس آپ ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو ری آرگنائز کرتے ہیں. تو ہم اس وقت وہ ری آرگنائزیشن کے فیز میں ہیں. عمران خان صاحب نے پارٹی ری آرگنائز کرنے کے لیے ذمہ داری جو ہے وہ
सैफ अली नाजी साहब जो हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं उनको दी है। उन्होंने रीजन में मुख्तलिफ रीजन में बांटे तकसीम किया उसको। तो हमारा जो साउथ रीजन है शहबाज गुलशन वारी साहब उनकी ज़िम्मेदारी दी है। हम इंशाल्लाह ग्रास रूट लेवल तक हमने जो विलेज कौंसल लेवल तक, इससे नीचे तो कोई कौंसल बन नहीं सकती, हमने विलेज कौंसल लेवल तक हमने तंजीम साजी मुकम्मल कर ली है। हमने अपने पार्टी वर्कर्स को एक्टिव किया है। हमने जो हमारे नाराज़ वर्कर्स थे, कारकुन थे, उनसे जाके हमने ख़ुद विज़िट्स किए हैं, उनको मनाया है। एक PTI के एक झंडे के तले हम उनको ले आए, एक पैगाम हमने दिया है। हमारी वो वाहिद पार्टी है जो विलेज कौंसल लेवल तक इस वक्त तंजीम साजी में मसरूफ़ है, और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है पार्टी को, क्योंकि जब आप वर्कर्स को आप एक्टिव करते हो, आप किसी वर्कर को आप अहदा देते हो, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो फिर फर्दर आपकी कैंपेन चलाता है आपके लिए। तो मेरे ख़्याल में तो KP में जिस तरह हम जा रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में KP में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। रज़ा साहब, टाइम की बहुत किल्लत है, लेकिन इसके साथ साथ एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आम हुकूमत को जो है ना मसाइल की तरफ आना पड़ेगा। ये जो मसाइल है ना, ये आम आदमी के मसाइल है। जब तक ये हल नहीं होंगे आम आदमी सुकून से नहीं बैठेगा। सो मैं अब ये चाहती हूँ कि आम आदमी के लिए आप कोई पैगाम देना चाहते हैं, उनके लिए आप लोग क्या इक़दामात कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। जी मैं ये कह रहा हूँ कि हम सबको इमरान खान साहब जो इक़दामात कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जो चीज़ें मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, लोग तंग हैं काफ़ी, और मगर ये चीज़ें टेम्परेरी हैं। तो इंशाल्लाह हमें अपने इमरान खान साहब पे पूरी यकीन है। एक ऑनेस्ट दयानतदार लीडर है और उनका एक विज़न है, और वो विज़न करप्शन फ्री है। वो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। हमें बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। बस यही थोड़ा सा अरसा रह गया, 5-6 महीने थोड़ा सा मुश्किल टाइम होगा, इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अभी आप देखें हमारे जो फॉरेन रिज़र्व हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह $20 अरब को क्रॉस कर गए हैं। PIA जो है वो पहली दफ़ा आज 5 साल के बाद वो प्रॉफिट में चली गई है। जो करोड़ों रुपए जो उसमें लॉस में जा रही थी, वो प्रॉफिट में 5 साल बाद प्रॉफिट में चली गई है। तो हम इदारों को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। हम बाकी जो पुलिस है, हर एक चीज़ है, सेहत है, अभी KP में सेहत कार्ड इशू हो रहे हैं, पंजाब में शुरू हो चुके हैं, हेल्थ कार्ड हैं, उसके बाद ये बाकी जो राशन कार्ड वगैरह बना रहे हैं। तो चीज़ें हम कर रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि प्रोसेस थोड़ा स्लो है, बट आप इमरान खान को सपोर्ट करें। सर, इस प्रोसेस को तेज़ करना पड़ेगा। रज़ा साहब, अल्लाह करे आप जैसा कह रहे हैं वैसा हो जाए। अल्लाह करे कि आम आदमी भी उसी तरह आराम सुकून से ज़िंदगी गुजार सके जैसे हम लोग गुजारते हैं, जैसे बाकी लोग गुजारते हैं। आम आदमी जो है ना, ये आम मसला नहीं है, बहुत अहमियत के हामिल है ये आम लोग भी हमारे लिए। मुझे पता है कि इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा अगर उनको फ़िक्र होती है वो गरीब आदमी की होती है जी। सबसे ज़्यादा। रज़ा साहब, टाइम की किल्लत है, लेकिन फिर भी आपसे इजाज़त चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय से आगाह किया। नाजरीन, अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।